اچھا، سن 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا، تو ہجری یعنی مکہ سے جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس کے 6 سال کے بعد عمرہ کا ارادہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہ تمام صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئی۔ تو جب یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اس سے پہلے ہی کفار کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو ہے آنے کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے اس کی مزاحمت کی حدیبیہ کے مقام پر۔ تو وہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈال لیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ جانسار صحابہ تھے، یعنی ایک حکم پر اپنی جانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ لڑائی پر تیار تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لڑائی کو ترجیح نہ دی، بلکہ یعنی معاہدے کی طرف گئے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ امن سے کچھ طے پا جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑا یعنی وہ معیوب سا ہوا کہ ہم تیار بھی ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑنا نہیں چاہ رہے۔ خیر اس میں اللہ پاک کی حکمتیں تھیں، اور پھر اس کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے پھر کیا کر سکتے تھے۔ خیر دب کر صحابہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ اب کفار جو ہے جب وہ معاہدہ ہوا، شرائط لکھنے کا وقت آیا، تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور وہ مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہے تو اس کو مدینہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، تو اسی دوران جو ہے وہ ایک صحابی تھے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ جب ان کو اس بات کی خبر پہنچی کہ مسلمان جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، وہ بیچارے بھاگے اور خستہ حال، کیونکہ ان کو ان کے والد سہیل جو بعد میں فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے ہیں، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور خستہ حال، بہت تکالیف یعنی ان کا والد ان کو دیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو ہمارا جو ہے وہ معاہدہ طے نہیں پایا، لہٰذا ہم آپ کے کہنے پر اس کو واپس نہیں دے سکتے، لیکن وہ بضد تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑا، اور انہوں نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں، کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ مجھ کو جو ہے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، جو تکالیف مجھے پہنچائی جا رہی ہیں میں اس سے بری ہو جاؤں، اور تم مجھے واپس بھیج رہے ہو۔ صحابہ نے بھی سنا تو ان کے بھی کیا گزر رہی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہو۔ صحابہ کو تو چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں ایک اپنا مسلمان بھائی جو ہے وہ کفار کو واپس کر رہا ہوں، اور وہ اس پر اس سے زیادہ تشدد کریں گے جو اس سے پہلے کیا جاتا ہے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو وہ واپس چلے گئے، پھر وہ معاہدہ ہو گیا۔ پھر جب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب واپس آ گئے تو کچھ عرصے کے بعد ایک اور صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیچارے بہت تکالیف انہوں نے دیکھی، وہ بھی گرتے پڑتے جو ہے وہ مدینہ پہنچے، اور جب کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو بصیر جو ہے وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے، انہوں نے ایک جو ہے قاصد کو بھیجا، دو قاصدوں کو بھیجا، 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ابو بصیر کو واپس لے کے آؤ، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے اس پر۔ تو جب وہ کفار جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابو بصیر مکہ سے بھاگ کر جو ہے وہ مدینہ آ گیا ہے، لہٰذا اس کو معاہدے کے تحت واپس کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کیا اور تسلی دی اور صبر کی تلقین دی اور دعا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے کوئی آسانی کا رستہ نکالیں گے۔ اچھا، جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار کے ساتھ واپس جا رہے تھے تو ایک سے کہا کہ یار یہ تمہاری تلوار جو ہے بہت شاندار ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنی تعریف کو سننا پسند کرتا ہے تو وہ شیخی میں آ جاتا ہے، جیسے عموماً حالات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ پھر وہ ذرا پھول سا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی حساب سے جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تھوڑی تعریف کی، اس کی تلوار کی، اس نے نیام سے نکالی اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دی۔ اب جب ابو بصیر کے پاس تلوار آئی، انہوں نے تلوار کے آتے ساتھ ہی اس کافر کو تو جہنم واصل کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا کافر تھا اس نے جب دیکھا کہ بھائی ایک کا کام تو ہو گیا ہے، اب میری باری ہے، لہذا وہ وہاں بھاگا اور سیدھا مدینہ میں آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ اس کا واقعہ سنایا، اور پیچھے پیچھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو جھگڑے کو بڑھانے والا ہے، اور اس نے 1-2 کلمات فرمائے۔ تو جب ابو بصیر نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اب تو دوبارہ مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ تو ابو بصیر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنے معاہدے کے تحت مجھے واپس کر دیا تھا، تو لہٰذا میرا تو اب ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا میں چلا جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے، سمندر کی طرف چلے گئے، اور وہ کافر جو ہے وہ چلا گیا اپنا مکہ میں واپس چلا گیا۔ اس نے ساری تفصیلات بتا دی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کی طرف چلے گئے، جنگل تھے وہاں پہ۔ اچھا، جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا، جو پہلے صحابی جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ابو بصیر نے اس طرح کیا ہے، تو وہ بھی وہاں سے مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پاس ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو آہستہ 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 جو ہے بعد جو بھی مسلمان ہوتا وہ آ کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں شامل ہو جاتا، یعنی نہ تو وہ مدینہ آتے، کیونکہ جب مدینہ آتے تو کفار جو ہے وہ اپنے قاصد کو بھیجتے، اپنے لوگوں کو بھیجتے، اور وہ معاہدے کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے پاس رکھنا تھا اور واپس فرما دیتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھی اب جو بھی جاتا ہے وہ اس گروپ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یہ ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ قریش یعنی مکہ والے جو تجارت کرتے تھے، ان کی گزرگاہ جو ہے وہ اسی طرف سے، یعنی اس علاقے میں جہاں پر ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہاں سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ان کفار پر حملہ کرتے تھے، ان کے قافلوں پر حملہ کرتے اور لوٹ لیتے اور مال غنیمت جو ہے حاصل کرتے اور اپنا گزر بسر کرتے۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ کافی پریشان تھے کہ اب ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو نہ تو مدینہ ہے، اگر مدینہ میں ہوتے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو بھیج کر ان کو منگوا لیتے، لہٰذا یہ تو ابھی بے سری سی جماعت ہے، اس کا کیا کریں۔
خیر انہوں نے ایک وفد جو ہے وہ تشکیل دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کی طرف بھیجا اور خدا کا واسطہ اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ ہم جو ہیں یہ معاہدہ جو ہمارے ساتھ ہوا کہ جو مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں آئے گا وہ ہم اسے واپس لے جائیں گے، اس معاہدے کو جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ وہ جو جماعت ہے، وہ جو بے سوری جماعت ہے، جو ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جماعت ہے، وہ مدینہ میں آ جائیں اور وہ یہاں پر سکون سے رہیں اور ہمارا رستہ صاف ہو جائے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر مان گئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بھیجا ان کی طرف، وہ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تو جب وہ قاصد گئے تو اس وقت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مرض الوفات میں تھے، یعنی فوت ہونے کے قریب تھے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رکا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ باقی جماعت جو ہے وہ مدینے آ گئی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی تکالیف، اب وہ جنگل بیابان میں تھے، نامعلوم کیسے دن ان کے گزرتے تھے، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، کیسے وہ لوگ گزارا کرتے تھے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ تکالیف کو برداشت کیا، ماریں کھائیں، لیکن جو ہے وہ اسلام سے پیچھے نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہم کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔